محترم جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج، یہ اس وقت عمرے میں گئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا فی الحال قیام ہے اور 1 ماہ سے زائد قیام رہے گا۔ انہوں نے چند سوالات بھیجے ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب جب سلام پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کافی گھوم کر وہاں تک پہنچ پاتے ہیں، اس بیچ گنبد خضرا پر نظر پڑتی رہتی ہے، تو کیا راستے سے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے رہیں، یا یہ عمل صرف اور صرف روضہ اطہر پر کرنا ہے، یا وہاں تک پہنچتے پہنچتے صرف درود شریف کا ورد کریں؟ جی ٹھیک کہا آپ نے کہ وہاں دیر میں پہنچ پاتے ہیں، تو جب بھی سلام پیش کرنے کے لیے مواجہہ شریف پہ حاضر ہوا جائے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ دور دراز سے جو درود یا سلام پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو مواجہہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو میں براہ راست سنتا ہوں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، من صلی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ تو لہذا جب تک آپ مواجہہ شریف میں نہیں پہنچے ہیں تو اس سے پہلے درود شریف کی کثرت رکھیں، اور جب بالکل قریب پہنچ جائیں تو اس وقت السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جو طریقہ ہے پھر آپ کے صاحبین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سلام پیش کرنے کا۔ آگے انہی کا مزید سوال ہے، سن لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں، تھوڑا سا اطمینان ہو جائے۔ وہ یہ کہ مسجد کے اندر، مسجد کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، تو مسجد کے کسی بھی حصے میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے افضل کام تو جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، درود شریف پڑھنا یا اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اس بیچ میں جیسے درود شریف پڑھ رہے ہوں، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں یا دوسرے درود شریف پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اس کے علاوہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے مواضع شریف پر نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے کیا آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا… ان کے پوچھنے کا حاصل یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم چونکہ مسجد نبوی میں ہیں، روضہ اقدس کے قریب ہیں، تو وہیں سے ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا لگا کر کے یا رسول اللہ کہہ کر کے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، کیا اس کی گنجائش ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں صرف مواجہہ شریف پر ہی کھڑے ہو کر کہنا ہے؟ جی اصل تو یہی ہے کہ یہ لفظ یا خطاب کا صیغہ ہے، اور یا رسول اللہ مخاطب بنانے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لیے جب مواجہہ شریف پر ہوں تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، وہاں پر یہی کلمات کہنا زیادہ اچھا ہے۔ مختصر سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تفصیلی سلام وہ ہے جو لمبا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء یا خیر خلق اللہ وغیرہ۔ لیکن جب دور آپ ہیں تو جیسا کہ ہم نے ایک سوال کے جواب میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ دور پڑھتے ہوئے یا اور خطاب کا صیغہ پھر نہیں لگانا ہے، پھر تو درود شریف ہی پڑھنا ہے۔ ہاں اگر عقیدہ درست ہے، اور عقیدہ درست ہوتے ہوئے یعنی یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمہ وقت ہمہ جگہ اور سب جگہ سے قریب ہو یا دور آپ جو ہے سن رہے ہیں اور ہماری گفتگو آپ کو جو ہے سنائی دے رہی ہے، تو یہ اگر عقیدہ ہوگا تو یہ غلط گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اگر صرف اس عقیدے کے ساتھ یا فرط شوق میں کہ فرشتے ہمارا سلام پہنچا دے رہے ہیں، پھر یا رسول اللہ لگا کر کے بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ انہی کے ایک اور سوال ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کئی سوال بھیجے، ہم نے کہا اتوار کے سوال جواب کی محفل میں شامل کر کے اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ جی رحمۃ اللہ مدو صاحب، ایک چیز اور یہاں دیکھنے میں آتی ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری کے سلسلے میں آپ نے جو کتاب چھاپا ہے اس میں بھی آپ نے اس بات کی بہت ہی بہترین انداز میں رہنمائی کی ہے کہ بھائی موبائل کا استعمال کم از کم ایسی جگہوں پر، حرمت والی جگہ ہیں جو ہے پر جیسے مواجہ شریف ہے یا بیت اللہ شریف کے اندر ہے، مطلب تو یہاں تو ابھی ہم مدینے میں ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو وہ سلام پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک شب تو نہیں لیکن چند لوگ ایسے ہیں، میرا خیال 100 میں جو ہے 20 لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں چپلیں ہوتی ہیں، اور جو ہے دائیں ہاتھ میں چپلیں ہوتی ہیں، بائیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پورا وہاں سے باب سلام سے لے کر کے مواجہ شریف کے بعد محترم نے وہاں کی جو گڑبڑیاں لوگ کر رہے ہیں کہ مواجہ شریف پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ رب العزت نے سب سے جو مقدس جگہ بنائی اور دنیا میں سب سے مخلوق میں سب سے اشرف ذات امام الانبیاء سید المرسلین رسول الثقلین
فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری کے وقت بھی یہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں کہ چپل بھی ساتھ میں ہے، موبائل ایک ہاتھ میں ہے، اور موبائل سے جو ہے تصویر کشی ہو رہی ہے اور سیلفی لی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ کتنی جو ہے محرومی کی بات ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے، اور انسان کو تو تھرا جانا چاہیے وہاں پر، ادب سے جو ہے اس کو بدن میں جھرجھری آ جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسے ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ آدمی بھول جاتا ہے صرف اپنے ریاکاری اور نمود و نمائش کے اس میں۔ تو میں نے ایک مرتبہ اسی کو وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ نے تو اس میں کتاب میں بھی کہا ہے کہ بھئی فرشتے ہمارے اعمال کا ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنی جو ہے سیلفی بنا کر اپنا ریکارڈ کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو ریکارڈ کرنے دیں نا، فرشتے ہمارے اچھے اعمال کا ریکارڈ کریں، اگر جو ہے برے اعمال کریں گے تو برے اعمال کا وہ ریکارڈ کریں گے۔ تو فرشتے یہی ریکارڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ شخص چپل لیے ہوئے ہے، موبائل میں تصویر اپنی بنا رہا ہے، اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حاضری کے وقت جو ہے اس کا بھی دھیان اور ادب کا خیال نہیں کہ وہ سلام پیش کرنے میں بھی خش و خضوع سے کام لیتا۔ تو کیا جو ہے ہمارا یہ کیا جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ نصیب ہوگی، اور کیا جو ہے اس کو سلام کا ادب جو ہے پیش نظر ہوگا۔ تو اس لیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارے اس وقت کثرت سے جو زائرین جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دیتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ جو سلام کے ادب سے ناشنا یا بے ادبی کا شکار ہے۔ اس لیے جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سیلفی وغیرہ کا وہاں شوق نہیں کرنا چاہیے۔ بس خشوع خضوع دنیا جان رہی ہے، جو آپ کے جاننے والے وہ جان رہے ہیں کہ آپ گئے ہیں، تو وہاں سلام ضرور پیش کر رہے ہوں گے، وہاں ضرور معاجہ شریف پہ گئے ہوں گے، ریاض الجنہ پہ حاضری آپ کی ہو رہی ہوگی، اس کو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے لایانی عمل ہے، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔